السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دیکھیں یہ مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبلتین یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے حبیب آپ کی ایک صحابیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی طبیعت خراب تھی۔ اللہ کے حبیب اپنے کچھ صحابی رسول کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوئے، ان کا حال احوال پوچھا، اور اس کے بعد اس مسجد میں، یہی وہ مسجد تھی جہاں آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ جب یہاں تشریف فرما ہوئے تو آپ یہاں 2 رکعت ادا کر چکے تھے کہ تیسری رکعت کی حالت میں تھے۔ آپ اپنا چہرہ انور بار بار آسمانوں کی طرف اٹھانے لگے، اور آپ کے دل میں خواہش تھی کہ کاش مسلمانوں کا اپنا ذاتی قبلہ ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کو کافر یہ کہہ کے پریشان کرتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے، جس کی طرف اللہ کے حبیب نے 16 مہینے یا 17 مہینے رک کر کے نماز ادا کی۔ اللہ کے حبیب کے دل کی خواہش تھی کہ کاش مسلمانوں کا اپنا ذاتی قبلہ ہو جائے۔ آپ نے یہاں تمام صحابہ کے ساتھ جب نماز ادا کر رہے تھے کہ 4 رکعت والی فرض نماز کا وقت تھا، یا تو ظہر تھی یا عصر تھی، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ آپ 2 رکعت ادا کر چکے تھے کہ تیسری رکعت میں تھے کہ آپ بار بار آسمانوں کی طرف چہرہ انور اٹھانے لگے، اور آپ کے دل میں وہی بات آئی کہ کاش مسلمانوں کا اپنا ذاتی قبلہ ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کو کافر یہ کہہ کے پریشان کرتا تھا کہ تم خود کو مسلمان بھی کہتے ہو، اپنے نبی کو سچا بھی کہتے ہو، اور قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو۔ تو اللہ کے حبیب کے دل مبارک میں جب یہ بات آئی تیسری رکعت کی حالت میں، آپ بار بار آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ادا کو پسند فرماتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے انور کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھانا، ہم پھیر دیں گے رخ آپ کا جہاں میرے محبوب آپ کی خواہش، جہاں آپ کی چاہت ہو۔ اللہ کے حبیب نماز کی حالت میں تھے کہ حضرت جبریل امین آپ کی طرف تشریف فرما ہوئے وہی لے کے، اور فرمایا یا رسول اللہ اپنا رخ جہاں چاہیں آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ قبلہ مقرر فرما دے گا۔ آپ کے دل کی چاہت تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ، جو آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا، آپ کے دل کی خواہش تھی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ حضرت جبریل امین آپ کی طرف جب وحی لے کے نازل ہوئے، نماز کی حالت میں اللہ کے حبیب موجود تھے۔ حضرت جبریل امین نماز کی حالت میں اللہ کے حبیب سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنا رخ جہاں کریں گے اللہ قبلہ مقرر کر دے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جبرائیل پہلے اللہ کی نماز تو پوری ہو لے۔ حضرت جبریل امین آپ کے پاس تشریف فرماتے کہ غیب خدا سے آواز آئی ہے میرے محبوب پہلے آپ کی مرضی پوری ہوگی، نماز بعد میں پوری ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے اپنا رخ موڑنا شروع کیا، اور آپ کی جو پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی، اور آپ چلتے 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 آخری صف تھی وہ پہلی صف ہو گئی۔ اور اس دن کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا، اور تا قیامت تک مسلمانوں کو خانہ کعبہ عطا کر دیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں 10 صحابی رسول عشرہ مبشرہ ہوئے، جنہیں عشر مبشرہ کہتے ہیں، 10 جنتی صحابی جو یہاں پر مبارک صحابی ان کو جنت کی مبارکباد اسی جگہ پہ ملی۔ اللہ کے حبیب نے جب اپنا رخ کیا تو 10 صحابی رسول آپ کے پیچھے فوراً رخ کر لیا۔ اس سے پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ اکرام اللہ کے حبیب کو دیکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب کی جب یہ نماز مکمل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے 10 صحابی رسول نے فوراً میری طرف رخ کیوں کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کہ یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا آپ نبی ہیں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا جنت ہے دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ تو آپ جو عمل کرتے ہیں ہم آپ کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف وہ ادا آپ کی قبول کرتے ہیں، اور آپ کی عادت کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو جب یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا صحابہ اکرام کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو زمین پہ اللہ کے حبیب کے پاس وحی لے کے نازل کیا کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے ان 10 صحابی رسول کو جنت کی مبارکباد دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں جنت تحفے میں دے دی، اور اس دن سے وہ صحابی رسول کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے مسجد قبلتین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی زیارت نصیب فرمائے، یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک مقامات ہیں جہاں مسلمان آتا ہے تو اس کا دل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حمزہ مدینہ شریف